لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم علوم القرآن میں تاریخ و ارض القرآن اور تاریخ و اقوام القرآن پڑھ رہے تھے. اور یہاں تک پہنچے تھے کہ سامیہ جو اقوام و ارض القرآن ہے، یافس کی 7 اولادیں تھیں: غامر، ماجوج، مادی، یادان، توبال، موشوخ، تیرس اور حام کی 4 اولادیں تھیں: کوش جسے حبش کا باب کہا جاتا ہے، مصرائیم جسے مصر والوں کا باب کہا جاتا ہے، کنعان کا خاندان پیدا ہوا، فتروسی طا کے ساتھ، کفتوری اور کسلوہی جس سے فلسطین کا خاندان پیدا ہوا. کنعان سے صیدا صاد کے ساتھ، حتا، یابوسی، عموری اور حمات اب تک ان کی یادگار باقی ہیں. آگے چلیے تو بنو سام. سام کے 5 بیٹے تھے: عیلام، ارفخشد، لود، اشود، اشود کو اسیریا بھی کہتے ہیں، اور ارام. تورات کو ان تمام خاندانوں میں صرف بنو سام سے تعلق ہے، اور بنو سام میں سے بھی وہ صرف 2 کی اولادوں کا ذکر کرتی ہے: ارام اور ارفخشد. ارام کے بیٹے عوز ضاد کے ساتھ، عود، اور حول، حا واو لام، اور جشر
یقطان اسماعیل یورپ کا ایک فرقہ ان میں سے اکثر کو لغو سمجھتا ہے، لیکن اس سے زیادہ محقق فرقہ کہتا ہے کہ یہ تقسیمات نسبی اور لسانی نہیں ہیں بلکہ صرف جغرافیائی اور سیاسی ہیں۔ لیکن یورپ کا وہ گروہ جو معقول اور منقول کی تطبیق کا کوشاں ہے، وہ سفر تکوین کے بیانات اور علم و بحث کے نتائج کو ایک ہی سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تورات نے جو نام گنائے ہیں وہ تلاش اور تحقیق کے بعد تھوڑے تغیر کے ساتھ قدیمی تاریخ ناموں سے خواہ وہ خود اشخاص کے ہوں یا ان کے مقامات کے ہوں بالکل مطابقت رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سفر تکوین کی اس فہرست انساب پر نظر ڈالنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف فلسطین اور اس کے آس پاس کے اقوام و مقامات، مثلا سوریہ یعنی شام، سیریا، بابل، کلدان، میریا، سیسانیہ، ہم نے پڑھا کچھ اسود ہیں اور کچھ اصفر ہیں، زرد۔ تو ابیض نسبی سام، حام، یافس یا علماء السنہ کی تقسیم، ایرانی، تورانی اور سامی۔ یہ علماء اقوام کی تقسیم لونی، ابیض، احمر، اصفر، ان میں سے جو بھی معتبر ہو، حیثیت سے جنس ابیض۔ بنو سام اور سامیہ کی اصطلاح میں صرف اتنا فرق ہوگا کہ بنو سام صرف ان قبائل و اقوام پر مشتمل ہیں جن کو تورات سام کی اولاد بتاتی ہے، لیکن سامیہ کا اطلاق ان تمام قبائل و اقوام پر ہے جو سامی زبان بولتے ہیں یا بولتے تھے۔ اس خصوصیت کے بنا پر ایلام، جن کا مسکن خلیج فارس کے فارسی سواحل سسینیا، جس کو سوسستان بھی کہتے ہیں، اور لود، جس کا مسکن بھی اسی کے پاس لودیا میں ہے، سامیہ سے خارج ہوں گے کہ ان کی زبان کمی سامی نہیں تھی۔ اور کنعان یعنی فینیشیا، بابل اول، کوش یعنی حبش، عمورانی وغیرہ کا سامیہ میں شامل ہوگا کہ ان کی زبان ہمیشہ سامی رہی ہے۔ سامیہ کا مسکن کون سا ہے؟ مسکن اول۔ اس حوالے سے کئی سوالات و جوابات ہیں، تفصیلات و تحقیقات ہیں، 4 نظریے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کا پہلا مسکن افریقہ ہے، جہاں سام کے بھائی حام کی اولاد زمانہ تاریخی میں آباد ملتی ہے۔ اس نظریے کی دلیل بیان کی جاتی ہے کہ سامی اور حامی زبانوں میں بہت شدید مشابہت ہے، نیز یہ سامی اور حامی اور خصوصاً جنوبی عرب کے سامی اور حامیوں شاید حبش مراد ہوں کہ بعض اعضاء میں مشابہت تامہ پائی جاتی ہے۔
لیکن یہ دلیل نہایت عجیب ہے۔ دو بھائیوں میں اگر مشابہت پائی جاتی ہے اور ایک افریقہ میں رہتا ہے تو کیا ضرور ہے کہ دوسرا بھی افریقہ میں ہی پہلے رہتا ہو؟ دوسرا نظریہ اس حوالے سے یہ ہے کہ بنو سام کا پہلا وطن آرمینیا اور کردستان تھا، مشترک طور سے باقی رہیں گے۔ سامی زبان میں اس قسم کی چیزوں کے لیے جو مشترک الفاظ ہیں، مجموعی طور سے ان کا وجود جہاں پایا جائے گا وہی سامیہ کا مسکن اول ہوگا۔ اس حیثیت سے جو مشترک چیزیں معلوم ہوتی ہیں ان کی شہادت ہے کہ وہ فرات کے حصے زیریں کی پیداوار ہے۔ باقیوں نے اس رائے کی تردید کی۔ آگے بڑھتے چوتھی تھیوری اس حوالے سے جو قرین ثواب اور اعتبار دلیل مستحکم ہے، وہ یہ ہے کہ بنو سام کا مسکن اول ملک عرب تھا۔ اس سوچ کے طرفدار یورپ اور امریکہ کے علماء کی ایک کثیر جماعت ہے، جس کے مشاہیر ارکان یہ ڈیخوئی، شریڈر، ولنکر، ٹیل، میر، اسپرنگر، نولیتکی کی رائے بھی اسی طرف کو راجح قرار دیتی ہے۔ انگریزوں میں کین اور رابرٹ سمتھ اور سموال لینگ اور ولیم رائٹ اور اویکن میسائس اور راجرز وغیرہ محققین یہی رائے رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، تاریخ شاہد ہے کہ عرب سے نکل کر قومیں ادھر ادھر پھیلی ہیں۔ دوسرا، عربی زبان تمام السنہ سامیہ میں سے قدیم سامی زبان کے قریب تر ہے۔ تیسرا، عربوں کی جسمانی ساخت خامس اور صحیح سامی ساخت ایک ہے۔ چوتھا، ان کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی صحیح سامی یادگار ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس پہ تفصیلات کہی گئی ہیں۔ پھر مسکن اول سے لوگوں نے ہجرت کیا اور آس پاس پھیل گئے۔ سامیہ کی انساب۔ بہرحال تورات کی روح سے ان سامیوں کے باہمی نسبی تعلقات پر تفصیل یہ ہے: طبقات انساب۔ نمبر 1، نوح علیہ السلام کے بیٹے۔ سام کی 5 اولادیں تھیں۔ الحمدللہ۔ عیلام، اشور، ارفخشد، لود اور ارم۔ یافس کی 2 اولادیں تھیں، روم اور اصحاب الکہف۔ اور حام کے 2 بیٹے تھے، مصر اور کوش۔
یہاں ارم جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد ہے۔ ارم کے 4 بیٹے تھے، عوز ضاد کے ساتھ، حول، جشر اور مس۔ ارفکسد کے بیٹے کا نام صلح تھا، صلح سے عبر، عبر کے 2 بیٹے تھے، قحطان اور فلح۔ قحطان سے دوسری نسل چلی۔ قحطان سے المداد، سلف سین کے ساتھ، حدارموت، یارح، بدورام، اوزال، وقلا، عائل، ابو مائل، سبا، اوفر، حویلہ اور اوباب پیدا ہوئے، جن کی آبادی جنوبی عرب میں یعنی یمن میں مسا سے ظفار تک پھیلی ہوئی ہے۔ سامیوں کی باہمی نسبی تعلقات پر طبقات انساب کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تیسرا ہے فلج۔ فلج سے رعو پیدا ہوا، رعو سے سروج، سروج سے نحور، نحور سے تارح، تارح یعنی آزر، اور آزر تارح سے ابراہیم اور حاران کا باپ پیدا ہوا۔ یہ خاندان کلدانیوں کے شہر بابل میں آباد تھا۔ حضرت ابراہیم مع اپنے برادر زادہ جو اب عمان کہلاتا ہے، اور مواب جو شمالی عرب میں سینا کے پاس ایک حکومت کا بانی تھا۔ پانچویں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے متعدد بیٹے تھے۔ اسحاق سارہ علیہ السلام کا بیٹا ہے، جنہوں نے کنعان یعنی فلسطین و شام میں حکومت کی۔ مدیان جو قطورہ کا پسر ہے، حجار کے پاس بحر احمر کے ساحل پر آباد ہوا۔ اسماعیل یہ ہاجرہ علیہ السلام کا بیٹا ہے، جو اپنے بھائی مدیان سے کسی قدر آگے بادیہ فاران میں آ کر رہے۔ اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا، اور جو بنی اسرائیل کے مورث ہیں، جو پہلے کنعان میں تھے، بعد ازاں حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پہنچنے پر مصر گئے، جہاں ان کی اولاد کئی 100 برس تک مصر کی غلامی میں رہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں پھر کنعان واپس آئی۔ دوسرے بیٹے کا نام عیشاء اور لقب ادوم تھا۔ یہ شمالی عرب کے کوہ سروات میں ادومی قبائل کا جد اعلیٰ تھا۔ 7واں اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے، جو تورات کی پیشن گوئی کے مطابق خاندان کے 12 رئیس تھے۔ نبایوت طا کے ساتھ، قیدار، ادب ایل،
مبشام، مشمع، دوما، مساء، حدود، تیما، جتور، نفیش اور قدمہ۔ یہ تمام خاندان حویلہ یمن سے سیریا یعنی شام تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان ہم نسب اقوام قبائل کا باہمی رشتہ اور تعلق حسب ذیل شجرہ سے واضح ہوگا۔ پھر ان کا شجرہ لکھا گیا ہے۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے، نوح علیہ السلام کی 3 اولادیں تھیں، یافث، سام اور حام۔ ان کے نام ہم نے پڑھے۔ یافث، سام اور حام کی اولادیں ان میں ہی مجوس عاد، پھر اس کے بعد سامیہ اولا، یعنی ہود، اور ثانی، سامیہ، ثانیہ، عاد ثانیہ، وہ سمود، جرہم، معین، تسم، جدیس اور صالح۔ صلح کے جو 2 بیٹے تھے، قحطان اور فلح۔ قحطان پدر قبائل قحطانی عرب۔ اس میں کون کون شامل ہے؟ سبا، ملک سبا، اقوام تبع، تبع بادشاہ ہے یمن کا، اور حبش۔ اس کے بعد آئیے فلح۔ فلح میں دو تھے، تارح، آزر اور حاران یا حازان بعد نے لکھا ہے۔ لوط علیہ السلام اور اس کا خاندان اس حاران یا حازان سے تھا، اور یہ فلح کے بیٹے فلح صلح کے۔ دوسری طرف تارح جسے آزر بھی کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا باپ۔ ابراہیم علیہ السلام سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، اسحاق، اسماعیل اور بنو قطورہ۔ اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، یعقوب جسے اسرائیل کہتے ہیں، اور عیسیٰ و ادوم۔ عیسیٰ و ادوم، عا یا سا الف واو الف۔ عیسیٰ و ادوم، الف دال واو میم۔ جو یعقوب اسرائیل ہیں وہ پدر ہیں بنی اسرائیل کے، بلکہ انبیاء بنی اسرائیل کے پدر ہیں، اسی خاندان سے پیدا ہوئے۔
تقریباً 4000 انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں آئے، اور عیسیٰ ادوم جو ہے یہ پدر ہے ایوب علیہ السلام۔ آگے بڑھیے بنو اسماعیل جو ہیں یہ پدر ہیں اسماعیلیہ کے والد اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے، قیدار اور نابت یا تابت۔ قیدار جو ہیں یہ پدر سامیہ کی جو تفصیل بیان ہوئی اس کے بنا پر حوادث سے مٹ گئے۔ بعض لوگ ان کو عرب عاربہ یعنی خالص اور غیر مخلوط عرب کہتے ہیں کہ وہ عرب کے خالص اور غیر مختلط النسل باشندے تھے، اور نیز یہودیوں کی غلط پیروی میں ان کو عمالق بھی کہا گیا ہے۔ ان قبائل بعیدہ کا سلسلہ نسب عموماً مورخین عرب نے ارم بن سام اور ان کے مختلف شاخوں سے ملایا ہے، لیکن کس قبیلہ کو ارم بن سام کی کس شاخ سے تعلق تھا، علماء انساب کی رائے اس بارے میں اس قدر باہم متعارض ہے کہ فیصلہ مشکل ہے۔ کہتے ہیں بھی ارم کے مشاہیر قبائل کا نسب 2 کتابوں سے نقل کرتے ہیں آپ کے سامنے، جن میں ایک قدیم ترین ماخذ ہے یعنی معارف ابن قتیبہ، اور دوسری متاخرین ہیں یعنی سبامک الذہب اور اس کا لقب ہے قلقشندی۔ ابن قتیبہ کے مطابق یہ عمالیق بن لاوز بن ارم بن سام، ابن قتیبہ کے مطابق جدیس بن لاؤز بن ارم بن سام، اور عاد بن عوز بن ارم بن سام، اور سمود بن جسر بن ارم بن سام۔ اسی طرح قلقشندی نے جو ذکر کیے وہ یہ ہے عملیق بن لاؤز بن سام، اور جدیس بن ارم بن سام، اور عاد بن عوز بن عبیل بن ارم بن سام۔
عاد بن عوز بن عبیل بن ارم بن سام. پانچواں ہے سمود بن جاسر بن ارم بن سام. پہلا خاندان عاد اولا. مورخین اور دیگر چیزوں کو جان کر سمجھ کر جانچ پٹھک کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرزمین شام کی جب دوبارہ آبادی کی گئی تو آبادی کے بعد بنو سام کی پہلی ترقی عاد سے شروع ہوتی تھی. ابراہیم اور نمرود اور موسیٰ اور فرعون. عاد کی سلطنتیں عرب کا ملک ایک آب بے آب و گیا صحرا ہے جہاں بڑی اور حوصلہ مند قوموں کے لیے ترقی کا کوئی میدان نہیں. ناچار پرجوش قومیں باہر نکل پڑتی ہیں. عرب کا جزیرہ نما جنوب اور مغرب اور کسی قدر مشرق کے جانب سے پانی سے گھرا ہوا تھا، اس لیے شان اور ترقی اور قدرتی رستہ ان کے لیے بعض مشرقی اور عموماً شمالی ممالک ہیں جیسے بابل، شام، سینا. بابل سے ایران کا رستہ ہے، شام سے بحر ابیض اور بحر روم ہو کر یورپ اور افریقہ کی طرف بھی رخ کیا جا سکتا ہے. 185 عیسوی سے پہلے جب نہر سویز موجود تھی، بحر ابیض اور بحر احمر کے درمیان آج کل کی طرح متصل دریائی رستہ نہ تھا. فرماتے ہیں کہ پہلے جب نہر سویز موجود نہ تھی، بحر ابیض اور بحر احمر کے درمیان آج کل کی طرح متصل دریائی رستہ نہ تھا، نہ جزیرہ نمائے سینا اور مصر کے درمیان سویز کے مصنوعی نہر تھی. ایک پتلی سی خشک زمین تھی جو شام، عرب اور جزیرہ نمائے سینا کو خشکی کی راہ سے مصر سے ملاتی تھی.
اور ہندوستان کے قدیم حملہ آور قوموں کے لیے جس طرح وہ در خیبر مشہور رستہ ہے، اسی طرح مصر کے قدیم حملہ آوروں کے لیے یہاں پتلی گلی ایک پامال راہ تھی۔ سامیہ اولیٰ یا عاد کی سیاسی تاریخ کی سامیہ اولیٰ یا عاد کی سیاسی تاریخ کے دو جولان گاہ ہیں، بیرون عرب اور اندرون عرب۔ بیرون عرب میں عرب سامیہ یا عاد بابل، دوسرا عرب سامیہ یا عاد مصر میں، تیسرا عرب سامیہ یا عاد دیگر ممالک میں۔ عرب سامیہ یا عاد بابل میں اہل عرب کا دعویٰ علامہ ابن قتیبہ المتوفی 276 اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فمنہم العمالیق امم تفرقوا فی البلدان ومنہم فراعنۃ مصر والجبابرہ۔ فرمایا ان میں عمالیق ہیں، یہ متعدد قومیں ہیں جو ملکوں میں منتشر ہو گئی تھی، اور انہی میں سے مصر اور بابل کے درمیان لوگ ہیں۔ مورخ ابن خلدون کی تحقیق ہے جس کو اس نے اپنی تاریخ میں کئی جگہ دہرایا ہے۔ فرمایا ان قوم عاد والعمالق ملكوا العراق يقال لهم انتقلوا الى جزائر العرب من بابل لماذا فرمایا لماذا حممهم فيها بنو حام نزلوها الحجاز ایام خروجهم من العراق امام النماردة من بنی علام۔ کہتے ہیں کہ انہی میں عمالیق ہیں، یہ جو قول تھا ابن قتیبہ۔ ابن خلدون کہتے ہیں عاد اور عمالیق کے عراق کے بادشاہ کے پاس ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بابل سے جزیرے عرب میں اس وقت چلے آئے جب بنو حام نے ان کی مزاحمت کی۔ یہ لوگ عراق سے نکلنے کا فرماتے ہیں یہ لوگ عراق سے نکلنے کے زمانے میں بنو حام کے بادشاہ سے بھاگ کر حجاز چلے گئے۔ اہل ایران کا دعویٰ ہے کہ عراق اور بابل کے قدیم ترین ایرانی اہل ایران کا دعویٰ ہے کہ عراق و بابل کی قدیم ترین حکومت انہی کے ہاتھ میں تھی، اس لیے اس واقعے کی نسبت ان سے بھی پوچھنا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ جمشید کے بعد جو بنو سام اور ابن نوح کا معاصرہ تھا،
ضحاک تازی یعنی عرب نے ملک پر قبضہ کر لیا، عرب بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اہل یمن بھی اس کے مدعی ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ انہی کی قوم کا تھا اور اس کا نام ضحاک بن علوان تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ضحاک ہی مردود تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کے زمانے میں پیدا ہوئے اور یہی تھا جس نے ان کے جلانے کا قصد کیا، اللہ نے ان کی مدد کی۔ فردوسی جو اہل ایران کی تاریخ کا ترجمان ہے، ضحاک کو تازی عرب اور اس کے 16,000 اور اس کے 1000 سالہ عہد حکومت کا مفصل بیان شاہ نامہ میں کرتا ہے۔ تورات کا بیان، بنی اسرائیل کا خاندان عہد ابراہیمی سے پہلے اس ملک سے پہلے بھی اسی ملک کا باشندہ تھا، نہایت قدیم زمانے سے یعنی 2500 قبل مسیح سے اس کے تعلقات یہاں سے قائم ہیں۔ اس بنا پر اس باب میں ان کی رائے بھی وقعت کے قابل ہوگی۔ تورات کی روایت ہے کہ بابل کے شہر کو پھر ایک بادشاہ تھے جو تھے بھی غاصب، 248 سال انہوں نے حکومت کی۔ پھر کلدانی بادشاہ آئے، انہوں نے 558 برس حکومت کی، اور پھر کلدہ بادشاہ 225 عرب ممالک، عرب یہ ملوک ہیں، خاندان ملوک۔ اس کے علاوہ بہت سے اقوام کا ذکر ہے۔ عرب سامیہ یا عاد مصر میں، عراق کی طرح مصر میں بھی اس واقعہ کے 3 اجزاء ہیں۔ اہل عرب کی روایتی اہل مصر کا بیان، اہل عرب کی روایت، اہل مصر کا بیان اور تحقیقات جدیدہ کی تصدیق۔ بلکہ اس مقدمہ میں ایک چیز اور زیادہ ہے، یعنی تورات کے اشارات۔ عرب سامیہ یہ سیریا، ایران، فنیقیہ، قرطاجنہ اور کریٹ اور یونان ہے۔ پھر ان سب کی تفصیلات ہیں۔ اسیریا کے متعلق سب سے آخری بحث میں ثابت ہو چکا کہ وہ سامی قوم تھی۔ ایران کی قدیم روایت میں مذکور ہے کہ بعد ضحاک آدمی ایک عرب نے خاندان ضحاک سمجھنا چاہیے
1000 برس تک ایران پر حکومت کی، یعنی اس نے۔ اس وجہ سے ان کا نام ایران پڑا۔ فنیقیہ، فنیقی سواحل بحر ابیض پر آباد تھے، طائران کے دارالحکومت کا نام تھا، اور ایشیا سے لے کر یورپ تک تجارت قدیم کے مالک تھے یہ لوگ۔ عبرانی نے ان کو آرامی عاد ارم کے ذکر میں معلوم ہو چکا ہے کہ بنو ارم کا مسکن عرب تھا۔ یہ تو عرب تو اہل عرب کا دعویٰ ہے یہ والا، لیکن خود ان آرامیوں کا بیان ہے کہ وہ اس مقام پر بحرین کے پاس سے آئے ہیں، جو عرب کا ایک ساحلی خطہ ہے۔ عاد کی عظمت و جلالت کا ذکر بھی ہے، لمبے تھے۔ ان کا دعویٰ سورہ حامیم سجدہ میں نقل ہے، من اشد منا قوة۔ ہود علیہ السلام وَيَسْتَخْلِفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ عاد بڑے عمارتوں کے بانی تھے، ارم ذات العماد، ستونوں والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، شہروں میں اس طرح کی آبادی پہلے کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں، فرمایا تبنون بکل ریع آیۃ تابسون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ عاد اور سمود اللہ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم۔ تمہیں ان کے گھروں کے بارے میں پتا؟ فرمایا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، سورہ احقاف۔ قرآن کریم نے ذکر کیا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ احقاف صحرائے ریگستان کو کہتے ہیں، صحرا جنوب اور شمالی عرب میں دونوں طرف واقع ہے۔ عاد ثانیہ یا عاد عرب جسے کہتے ہیں، یہ اندرون عرب کی بات۔ فرمایا اس سے معلوم ہو چکا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ماں متبعین اور صالحین عاد کے عذاب سے نجات پائی۔ خود روایت عرب میں ہے کہ وہ عذاب سے پہلے عاد کی آبادی سے نکل کر حجاز چلے گئے تھے۔ بہرحال ان میں لقمان نام ایک نیک صالح بادشاہ ہوا، ان کی عمر کئی برس بیان کی گئی ہے، اور یہ کچھ عجیب نہیں
تمام قدیم قوموں کے ابتدائی تاریخ اسی قسم کے طویل العمر بادشاہوں سے شروع ہوتی ہے۔ عام طور سے اب اس قسم کی روایات کے یہ معنی سمجھے جاتے ہیں کہ اس شخص کے خاندان میں حکومت کئی سو برس تک رہی اور چاہیے کہ اسے بڑھایا جائے۔ پھر یہاں انہوں نے لقمان علیہ السلام کی کچھ مثالیں ذکر کی ہیں۔ پھر آئے سمود۔ عاد کے بعد شہرت اور سیاسی جانشینی سمود کو حاصل ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، تم عاد کے بعد خلیفہ بنے۔ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا۔ قرآن کریم دوسری جگہ سورہ اعراف میں کہتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، سورہ فجر میں فرمایا وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَتَّخِذُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، سورہ شعراء وَتَتَّخِذُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، سورہ اعراف وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، سورہ مومن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، تسلسل ہے، نوح پہلے پھر عاد پھر سمود۔ قرآن کریم نے کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، صالح بھیجا گیا ہے ان کے رب کی جانب سے، سورہ اعراف میں ذکر ہوا۔ اسی طرح سورہ شعراء میں ان کا ذکر ہوتا ہے کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وآتیون ما اسألکم علیہ من اجر الا رب العالمین ان اجر الا علی رب العالمین تترکون ما ہاہنا آمنین۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، سورہ نمل میں۔ پھر سورہ زاریات میں، پھر سورہ قمر میں، پھر سورہ شمس میں، پھر سورہ ہود میں، پھر سورہ ہود میں، اس کے بعد پھر سورہ ہود میں، پھر سورہ نمل میں، ان تمام میں ان کا ذکر ہوا۔ سمود ثانیہ یعنی بقایا سمود، تاریخ میں سمود ثانیہ کا نام عاد ثانیہ سے زیادہ روشن نظر آتا ہے۔ سمود کو تو عاد ثانیہ کہا ہی جاتا ہے، لیکن اس نے سمود ثانیہ کا نام بھی پکڑا۔
فرماتے ہیں اور اس کا ایک سبب تو قرب زمانہ ہے، دوسرا سبب دیگر اقوام قدیمہ سے قرب مکان ہے، اس لیے ان کا نام صرف ایک طرف تو سیریہ کے کتبوں میں نظر آتا ہے اور دوسری طرف رومیوں کی تاریخ میں۔ رومی مسیح سے کچھ پہلے سنگستان پر جو ایک مقام سمود سے بالکل متصل ہے، اور اس وقت انبات اور ادوم ان اطراف کے ممتاز قبائل تھے اور قابض تھے۔ سرجون یا شرغون ثانی سیریا کا ایک بادشاہ تھا جس کا زمانہ 722 قبل مسیح سے 705 یا 805 ہوگا قبل مسیح تک ممتد ہے یعنی لمبا کیا گیا۔ اس بادشاہ نے عرب پر فوج کشی کی تھی جس کا ذکر اس نے اپنے کتبہ لکھے ہوئے میں کتبہ فتح میں لکھا ہوا تھا۔ اس کتبہ میں جن عرب محکوم قبائل کا نام مذکور ہے ان میں سمود کا نام بھی ہے۔ اس میں تیسرا قبیلہ تھا جرہم۔ یہ قبیلہ حجاز میں آباد ہوا تھا تقریباً 2200 قبل مسیح میں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس ملک میں آئے تو یہ قبیلہ انہی کی اطراف میں موجود تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑوس میں جگہ دی اور باہم ان سے رشتہ ہو گیا۔ قحطان کی 12 اولادوں کے نام تورات میں نام بنام ذکر ہے۔ پھر 12 اولادوں سے ظاہر ہے 12 قبیلے بنتے ہیں۔ توسم اور جدیس، توسم و جدیس یہ دونوں قبائل یمامہ میں تھے، توسم اور جدیس۔ مورخین خاص کر مورخ ابن خلدون نے ان کو بحرین میں جگہ دی۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ اختلاف صرف لفظ تشابہ سے پیدا ہوا ہے۔ زدمان قدیم میں ان دونوں شہروں کا نام حجر تھا، اور صحیح یہ ہے کہ خلیج فارس پر یمامہ، بحرین اور عمان کے نام سے جو شہر آباد ہیں یہ توسم اور جدیس کی آبادی ان سب پر مشتمل ہے۔ 5ویں تھے اہل معین۔ جوف یمن میں معین نام ایک آبادی تھی، اس کے مشرق میں حضرموت اور جنوب مغرب میں سبا یعنی صنعاء شہر موجود تھا۔ آج کل علماء آثار میں اس آبادی کو نہایت اہمیت حاصل ہے، ان کو اس آبادی کا سراغ مل چکا ہے، وہاں کے کتبے پڑھے گئے ہیں، یونانی بیانات سے ان کی تشریح دی گئی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معین آبادی کا نام تھا، باشندوں کا قومی نام کیا تھا یہ معلوم نہیں۔ شاہان معین خاندان میں بہت سے بادشاہ گزرے، ان کے نام کیا تھے؟
ایل صادق اور ابی یدا یاسع اور دقا ایل صادق، دقا ایل یاسع، دقا ایل ریام، ابی قریب یاسع، ابی یف یاشر اور حفنم صادق، عمی یدا نابت اور حفم ریام، ابی یفا یاتوش اور ابی یفا ریام اور ابی یفا یاسع، ابی یفا دقا اور حفاشت اور ابی یدا، خالی قریب حفن یاسع اور یئیس، اہل ریام اور تبع قریب اور ابی یدا حفنم۔ چھٹا تھا بنی لحیان، من جملہ عرب باعدہ کے روات عرب بنی لحیان نام کے ایک قبیلہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بنی لحیان کی نسبت وہ صرف اس قدر جانتے ہیں کہ یہ جرہم کی ایک شاخ تھی۔ پھر کچھ مجہول قبائل ہیں سامیہ کے، نام کے سوا ان کا کچھ معلوم نہیں ہے، مثلا عبل، عبس اولا، عقیم، ارقم، وبار وغیرہ۔ عرب شاعروں نے ان کا ذکر کیا ہے، ہم نے طبقہ اولا پڑھ لیا ہے، طبقہ ثانی انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں۔